محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں کربلا کے میدان سے دختر سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام یعنی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ایک ایسا دردناک اور الپناک واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جس کو سن کر آپ کے آنسو نہ تھمیں گے۔ محترم ساتھیو، ذرا تصور میں تو لائیے کہ خاندان اہل بیت یعنی وہ خاندان کہ جن کے گھر کی چار دیواری میں جبریل امین علیہ السلام بھی اجازت کے بغیر تشریف نہ لاتے ہوں، اس گھر کی پاک خواتین کے سروں سے ان کی چادریں اتاری گئیں، ان کے تقدس کو پامال کیا گیا، ان کو بے پردگی کی حالت میں قیدی بنا کر بازاروں میں گلی کوچوں میں پھرایا گیا، اس نبی آخر الزمان کی بیٹیوں کو در بدر بے پردہ کیا گیا جس نبی نے عورت کو وہ مقام دلایا تھا کہ جہاں عورت کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس نبی آخر الزمان کی معصوم کلیوں کو بے پردہ بے آبرو کرنے کی جسارت کی گئی جس نبی نے عورت کا مقام اس طرح سے اجاگر کیا کہ عورت کو مرد کے شانہ بشانہ برابر کے حقوق فراہم کیے۔ روایات میں آتا ہے کہ بنو ہاشم کی عورتیں سیاہ چادر اوڑھا کرتی تھیں۔ سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ علیہ السلام کی اس پاک چادر کا یہ دردناک واقعہ دلوں کو تھام کر سنیے گا، اور ہو سکے تو اپنی بیٹیوں کو بھی ضرور سنائیے گا تاکہ انہیں بھی ان پاک بیبیوں کی عزت اور ان کی طہارت پر پختہ کامل یقین ہو سکے، اور وہ بھی اپنی زندگیوں کو اسی حیا اور اسی پردے کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں۔ محترم ساتھیوں، بدبخت یزیدیوں نے جب تمام شہداء کربلا کے سر اتار کر نیزوں پر بلند کر لیے اور ان کے مبارک جسموں کو بے گور و کفن کربلا کے تپتے ریگستان میں چھوڑ دیا، تو اس کے بعد کے واقعات بھی کسی بھی طور سے سانحۂ کربلا سے کم دردناک نہیں تھے۔ کربلا صرف میدان جنگ کا نام نہیں، یہ وہ آزمائش ہے جہاں وفا نے لہو سے تاریخ لکھی، جہاں نیزوں پر قرآن مجید تلاوت کرتا تھا، اور جہاں صبر کا پیکر ایک بیٹی، ایک بہن، ایک قیدی بی بی زینب سلام اللہ علیہا بن کر ابھری۔ زخموں سے چور لاشوں کے درمیان ٹوٹے خیموں کے سائے تلے ایک ماں جیسی بہن کھڑی تھی، جس کی جھکی ہوئی کمر اور لرزتی آنکھیں آج بھی کربلا کی گواہی دیتی ہیں، جنہوں نے اپنے بھائی کا لاشا اٹھایا، جنہوں نے اپنے بھتیجوں کی لاشیں سنبھالی اور پھر یزید بدبخت کے دربار میں کھڑے ہو کر حق کا اعلان بلند کیا۔ یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا تھی، جنہوں نے دکھ تکلیف سہ کر بھی باطل کے سامنے سر نہ چکایا بلکہ سچائی کا علم بلند رکھا۔ کربلا ختم ہو چکی تھی، مگر زینب سلام اللہ علیہ کا کرب ابھی بھی باقی تھا۔ شیعہ عالم علامہ طالب جوہری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور آ کر دست بدستہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں میرے معصوم بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں، ان کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ اجمعین سے مخاطب ہو کر فرمایا، کون ہے جو اپنے اس مسلمان بھائی کے فاقہ زدہ بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کر سکے؟ تو کوئی بھی صحابی اس کی حامی نہ بھر سکے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جان سار ساتھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرح فقر و فاقہ اور زہد و تقوی کی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ کسی کے گھر میں بھی کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کئی روز تک پانی اور کھجور پر گزارا فرمایا کرتے تھے۔ جب کسی بھی صحابی کی جانب سے کچھ نہ بن پڑا تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اس سائل کو در سیدہ پر لے جاؤ اور ان سے کچھ بن پڑے تو اس کی مدد کر دی جائے۔ لیکن قربان جائیے کہ سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو اسی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی تھی، جنتی عورتوں کی سردار تھیں، اور وہ بھی اپنے بابا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح فقر و فاقہ کی زندگی بسر کیا کرتی تھیں، نہایت سادہ زندگی بسر فرماتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس لخت جگر سے انکار نہ ہوا اور انہوں نے سلمان فارسی سے کہا کہ یہ میری چادر بازار میں لے جاؤ اور اس کو فروخت کر کے جو کچھ بن پڑے اس سائل کی مدد کر دینا، اس کو خالی نہ لٹانا۔ روایات میں آتا ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاک چادر بیچنے کی غرض سے بازار میں لے گئے تو ایک بوڑھے یہودی راہب نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تم سے یہ چادر خرید لوں گا، لیکن یہ چادر مجھے کچھ دیر کے لیے دے دو۔
روایات میں آتا ہے کہ وہ بڑا یہودی راہب اس چادر پاک کو لے کر اپنے گھر کے اندر چلا گیا۔ وہ ایک یہودی راہب تھا۔ اس بوڑھے راہب یہودی نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی پاک چادر کو اپنے کچھ پرانے آسمانی صحیفوں سے ملایا اور باہر آیا اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ چادر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر کہنے لگا، یہ چادر میں تم سے خرید تو لوں گا، لیکن پہلے مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھے یہودی راہب کو لے کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے گئے۔ اس بوڑھے یہودی راہب نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تمام صحابہ حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگے کہ یہ تو ایک یہودی راہب ہے، پھر اچانک یہ اسلام قبول کیسے کرنے لگا؟ اس کے ساتھ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے تھے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان فرمایا۔ تو بوڑھے یہودی راہب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کچھ پرانے آسمانی صحائف میں یہ پڑھا تھا کہ تورات اور زبور اور انجیل کے کچھ نسخے میرے پاس موجود ہیں۔ میں نے ان میں آخری نبی کی ایک نشانی پڑھی تھی، اور اس آخری نبی جو کہ دنیا میں تشریف لائے گا، اس کی نشانی میں نے یہ پڑھی تھی کہ اس کی بیٹی کی چادر بازار میں فروخت ہونے کے لیے لائی جائے گی، اور وہ چادر فروخت ہونے کے لیے اس لیے لائی جائے گی کہ وہ نبی کی بیٹی کسی بے کس محتاج اور ضرورت مند کی اور فاقہ زدہ کی مدد کرنا چاہتی ہوگی، کسی محتاج اور مسکین کے بچوں کے پیٹ بھرنا چاہتی ہوگی، اور میں نے آج وہ نشانی دیکھ لی ہے، اور میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے آخری رسول ہیں۔ محترم ساتھیو، سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی یہ چادر نسل در نسل چلتی ہوئی کربلا میں پہنچی، اور سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کو اوڑھ کر کربلا کے میدان میں اپنے بھائی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ موجود تھیں، اور اپنے بھائی پر آہو گریہ کرنے کا وقت جب آیا تو بدبخت یزیدیوں نے ان پاک خواتین کو، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو، اپنے بھائیوں اور بھتیجوں کی لاشوں پر آہو گریہ بھی نہ کرنے دیا، رونے بھی نہ دیا، اور ان کی لاشوں کو پامال کر دیا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کی لاشوں کو مسخ کرنے کی ناپاک کوشش کی، ان کے سروں کو اتار کر نیزوں پر سجا کر انعام و اکرام اور اقتدار کی لالچ میں اندھے ہو کر یزید بدبخت کے پاس ان سروں کو دمشق لے جانے لگے۔ اس سے پہلے شمر بدبخت نے حکم دیا کہ اہل بیت کی پاک خواتین کے خیمے بھی لوٹ لو، اور خیموں میں موجود جو سامان ہے وہ بھی اپنے پاس رکھ لو، اس کو بھی لوٹ لو، اور خیموں کو آگ لگا دی جائے۔ شمر کا ایک بدبخت سپاہی خولی بن یزید، جس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس بھی قلم کیا تھا اور اس سر کو نیزے پر سجا کر دمشق لے گیا تھا، اس بدبخت نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی پاک چادر کو چھیننا چاہا، آپ کی چادر کو آپ کے سر مبارک سے کھینچ کر اتار دیا، اور سیدہ خاتون جنت کو بے آبرو بے پردہ کرنے کی ناپاک جسارت کی، اور ان کی حرمت اور ان کے تقدس کو پامال کرنے کی ناپاک جسارت کی۔ لیکن یہ سب کچھ شمر ملعون کے سامنے ہی تو ہو رہا تھا، ابن زیاد بھی یہ سب دیکھ رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی یہ دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بدبختوں کو ڈھیل دے رکھی تھی۔ سیدہ سلام اللہ علیہا نے آسمان کی جانب نظر دوڑائی اور کہا، اے پروردگار، ہم تیری رضا پر راضی ہیں، ہم تیری آزمائش پر لبیک کہتے ہیں۔ یا پروردگار، ہم ابراہیم سلام اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں جنہوں نے ہر آزمائش پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا، تیرے ایک حکم پر اپنے بیٹے کو بھی قربان کیا۔ ہم اسی نبی کی اولاد سے ہیں، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تیری اس رضا پر راضی ہیں۔ محترم ساتھیوں، کربلا کا دردناک واقعہ وضو پذیر ہو جانے کے بعد یزیدیوں کو انعام و اکرام ملا، ان کو اقتدار اور حکومتیں ملی، اختیارات ملے، اور یہ سب کچھ یزید بدبخت کو ملا۔ مرہون منت تھا جو کہتے ہیں کہ یزید نے کچھ نہیں کیا۔ اگر یہ سب کچھ یزید نے نہیں کیا تھا تو پھر اس بدبخت نے ان تمام بدبختوں کو، اپنے ان سپاہیوں کو سزائیں کیوں نہ دیں؟ امام حسین علیہ السلام پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والے بدبختوں کو سزاؤں سے کیوں نہ دیا، بلکہ اس نے ان کو انعام و اکرام سے، حکومتوں سے اور اختیارات سے نواز دیا۔ چند سال بعد ہی یزید بدبخت بھی واصل جہنم ہوا، اور کوفہ پر مختار سقفی کا تسلط قائم ہوا۔ تو مختار سقفی نے دعویٰ کیا کہ وہ کربلا کے تمام بدبختوں کو کڑی سے کڑی سزائیں دے گا۔ جب اس کے سامنے خولی بن یزید کو گرفتار کر کے لایا گیا، جس نے سیدہ زینب
زینب سلام اللہ علیہا کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کی تھی، انہیں بے پردہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب یہ بدبخت لایا گیا تو مختار سقفی نے پوچھا، بتا تیرا جرم کیا ہے؟ اب خولی بن یزید کی زبان لڑکھڑانے لگی، وہ خوف سے کانپنے لگا اور کہنے لگا، مختار میں نے کچھ نہیں کیا تھا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ مختار نے کہا، تو اپنا جرم خود بتاتا ہے یا پھر میں تیرا سر قلم کر دوں؟ وہ کہنے لگا، مختار میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں نے بس سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی چادر کو کھینچا تھا۔ یہ سننا تھا کہ دربار پر گہرا سناٹا چھا گیا، خاموشی کا راج ہو گیا۔ مختار سقفی کے ہاتھ غصے سے کانپنے لگے۔ مختار سقفی نے کہا کہ جس گھر کی چار دیواری میں فرشتے بھی اجازت کے بغیر نہ اترتے ہوں، تو نے اس گھر کی پاک بی بی کو بے آبرو بے پردہ کرنے کی کوشش کی۔ مختار نے حکم دیا کہ اس بدبخت کو اس کے سر سے لے کے پاؤں تک چیر دیا جائے، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں اور پھر اس کی لاش کو جلا کر اس کی خاک کو اڑا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا عاشق اور سچا محب بنا دے۔